السلام علیکم ناظرین، کہیے کیسے مزاج ہیں؟ گرمی نے تو وہ حشر کیا ہوا ہے، او مائی گاڈ، ہیٹ ویو آئی ہوئی ہے اور اس قسم کی ہے یہ ٹاپ کلاس۔ لیکن یہ خوشی کی بات ہے کہ اس دفعہ روزے بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے گزرے ہیں، تو ہیٹ ویو کے لحاظ سے آج جیسے گرمی کلائمیکس پہ ہے، ہم بھی اپنی فلموں کا جو کلائمیکس ہے آج اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ امن تو ریاض شاہد نے خود بنائی، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، لیکن ساتھ ہی تھوڑے عرصے بعد نا بہشت شروع کر لی تھی، جس کے رائٹر بھی خود تھے، ڈائریکٹر بھی خود تھے، لیکن انفارچونیٹلی فلم کوئی 25% بنی تھی، تو اتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، خالق حقیقی سے جا ملے۔ باقی فلم جو ہے حسن طارق صاحب اور ایس سلیمان صاحب نے کمپلیٹ کی۔ تو جو کلائمیکس سانگ تھا نا، کلائمیکس تھا جس میں کہ یہ ایکچولی کہانی تھی کہ لو میرج ہوتی ہے، پسند کی شادی ہوتی ہے، پیرنٹس کرتے ہیں، بڑی لاڈلی بیٹی ہوتی ہے۔ یہ جو میرا رول تھا، میرا کریکٹر میں نے پلے کیا تھا، بہت لاڈلی ہوتی ہے، نازوں پلی ہوتی ہے، تو لیکن اپنی پسند کی شادی ہو جاتی ہے، جب سسرال جاتی ہے تو وہاں پہ وہ لاڈ نہیں بلکہ ایک با اصول عورت، جس کا ساس کا رول جو نیّر بھابھی نے کیا تھا، بہت اچھی آرٹسٹ تھی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ ویورز 5 وقت کی نمازی عورت تھی اور اللہ کو یاد کرتی رہتی تھی اور بہت پیار کرنے والی، بڑی اپنے خامد کی عزت کرنے والی، پیار کرنے والی خاتون تھی۔ بہرحال یہ ایک اتنا خوبصورت گلدستہ بنا ہوا تھا، ندیم، میں اور زیادہ تر نیّر بھابھی، اللہ جنت نصیب کرے، آغا طالی صاحب، یہ ہم لوگوں کا سارا ایک گلدستہ بنا ہوا تھا جس نے اس فلم کو آراستہ کیا۔ بہرحال شادی ہو جاتی ہے، ساس کے سخت اصول ہوتے ہیں، وہ سہتے سہتے تنگ آ جاتی ہے اور پھر اس کا مس کیریج بھی ہو جاتا ہے زیادہ کام کرنے کی وجہ سے۔ وہ غصے میں آ کے بہو جو ہے وہ خود کام کرتی ہے، یعنی جو میرا کریکٹر تھا وہ خود کام کرنے لگتی ہے، بالٹی اٹھاتی ہے بھری ہوئی پانی کی تو وہ گر جاتی ہے، ساتھ ہی اس کا مس کیریج ہو جاتا ہے۔ انسٹیٹ کے ساس یہ کہے کہ وہ بہت بڑی ٹریجڈی ہوگی یا یہ بیمار ہو گئی یا مس ہیپ ہو گیا، ایک حادثہ ہو گیا، تو وہ کہتی ہے کہ جس شاخ پہ بجلی گر جائے، جس شاخ پہ بجلی گر جائے اس پر دوبارہ پھول نہیں اگتے، اس جلی ہوئی ٹالی کو واپس اس کے گھر پہنچا دو، اس پودے پہ کبھی پھول نہیں آئیں گے تو اس جلے ہوئے پودوں کو اس کے گھر چھوڑاؤ۔ خیر مجھے سسرال سے گھر بھیج دیا جاتا ہے، لیکن دونوں میاں بیوی میں از حد محبت ہوتی ہے، جتنا وہ بیوی سے محبت کرتا ہے اتنا ہی اپنی ماں کا بھی احترام کرتا ہے اور محبت بھی کرتا ہے اور اس کی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ آج کل کے بچوں کے لیے ایک ایسا میسج ہے جو ان بچوں کے لیے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ بہرحال یہ دوبارہ پریگننٹ نہیں ہوتی، یہ واپس چلی جاتی ہے یہ کہہ کے کہ یہ اب بیکار ہو چکی ہے، اس کے ہاں کبھی بھی اولاد نہیں ہوگی، اس کو فارغ کر دو، تو گھر جاتی ہے تو نہیں رہ سکتی۔ تو ریاض شاہد کی ڈیتھ کے بعد جو گانا پکچرائز کیا تھا وہ سیڈ سانگ تھا، ستاروں میری راتوں کے سہاروں، محبت کی چمکتی یادگاروں۔ بہت خوبصورت گانا تھا۔ اور پھر ایک گانا اور بھی تھا، کل تک جو کہتے تھے اپنا، سہیلی کی شادی ہوتی ہے تو سہیلی دونوں میاں بیوی کی سیپریشن ہوتی ہے تو دونوں کو بہانے سے بلاتی ہے اور ملا دیتی ہے، تو یہ گانا بھی اس کلائمیکس سانگ تھا۔ لیکن جو اینڈ ہوتا ہے وہ دیٹ واز آسم، زبردست۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کیریکٹر سے یہ جو ہوتی ہے بیوی،
اس سے اپنے شوہر کی جدائی نہیں سہی جاتی. یہ برداشت کر کر کے باپ علیحدہ پریشان ہوتا ہے، سسرال والے ساس برداشت نہیں کرتی، شوہر رہ نہیں سکتا، خود بھی نہیں رہ سکتی. ناظرین، آج کل بھی بہت ساری بہویں ایسی ہیں جو اس طرح کی پریشر میں آ کے، سٹریس میں آ کے زندگی گزارتی ہیں، اور یہ بھی اس دور کی ایک ایسی مثال تھی. اس فلم کے ذریعے جو پبلک میں کنوے ہوئی وہ یہ کہ نہیں برداشت کر سکتی، دکھ نہیں برداشت کر سکتی، بہت انتظار کرتی ہے، حالات کو باپ بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، خود بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جب بے بس ہو جاتی ہے، ساس نہیں مانتی تو یہ زہر کھا لیتی ہے. اور زہر کھا کے ابھی یہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو فوراً شوہر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو میں سب کچھ چھوڑ کے آ گیا ہوں، میں اب تمہارے پاس رہوں گا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. ریحانہ نام ہوتا ہے، ریحانہ میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، میں آ گیا ہوں. تو لیکن وہ بہت دور جا چکی ہوتی ہے. پھر وہ بھی یہ کرتا ہے کہ اس کی بچی ہوئی جو زہر ہوتی ہے وہ خود پی لیتا ہے. تو یہ اس محبت بھری شادی کا یہ انجام ہوتا ہے ساس کے ہاتھوں. تو یہ ساس بہو کا روایتی جھگڑا تھا، اور اس میں جب ایسا بھی ہوتا تھا کہ مطلب سین تو بہت سنجیدہ تھا، ہم سنجیدہ تھے، تو جب سین ختم ہوا میں اٹھ کے بیٹھ گئی تو ندیم کہنے لگے او ہو بھئی یہ کیسی لڑکی ہے، نہیں 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 یہ زہر جعلی زہر تھا، اصل زہر منگواؤ. میں نے کہا میں تو پی لوں گی، پھر آدھا آپ کو بھی پینا پڑے گا. تو سب اس بات پہ ہنس رہے تھے کہ جعلی زہر پلا دیا جس کی وجہ سے یہ پھر اٹھ کے بیٹھ گئی ہے. تو اس طرح ہنستے کھیلتے اس فلم کا اختتام ہوا اور یہ ٹریجڈی اینڈ ہوا، جو کہ لوگوں میں بہت زیادہ خواتین کا موسٹ فیوریٹ یہ سبجیکٹ تھا. اور ایسا یونیورسل آج تک ایک روایتی جھگڑا ساس بہو کا ٹریڈیشنل چلتا ہی آ رہا ہے، ایسی ٹریڈیشن ہے یہ. اس کا اینڈ بھی بڑا خوبصورت تھا کہ سٹارٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک خاتون بالکل جو لاش بنی ہوئی ہے تھانے میں آ کر کہتی ہے، پولیس اسٹیشن، کہ وہ کہتا ہے کہ پولیس میں کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، کہتی کیا ہوا ہے، کیوں آئی ہو، کہتی قتل کیا ہے میں نے، ایک نہیں تین قتل کیے ہیں، یعنی ایک بہو کا قتل اور ایک بیٹے کا قتل اور ایک اپنے پوتے کا قتل. تو وہ کہتی ہے مجھے سزا دو، ہسٹیرک ہو جاتی ہے، سٹن ہو جاتی ہے. تو یہ خوبصورت فلم تھی بہشت. آج شان نے اپنی بیٹی کا نام بہشت رکھا ہے. تو میں جب یہ فلم بن چکی تھی، لگ چکی تھی، میں نے اس وقت سوچا تھا کہ اگر میری بیٹی ہوئی تو میں بھی اس کا نام بہشت رکھوں گی. لیکن اب میری یہ خواہش ہے، کیونکہ میری دونوں بیٹیوں کے بیٹے ہی بیٹے ہیں، کہ اگر میرے بیٹے کی جب شادی ہوگی، اس کی بیٹی ہوگی، تو میں نے اسے کہا ہے کہ اس کا نام بھی بہشت رکھنا. بہشت واز سو بیوٹیفل، ونڈرفل فلم، اور ایسٹرن جو روایات ہیں اس کے عین مطابق تھی. تو ناظرین، پرانی یادیں تازہ ہو گئیں اور مجھے اپنی فلم بہشت یاد آ گئی. ہوپ فلی آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا. ایسی فلمیں بہت کم بنتی ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ ڈرامے آج کل اسی طرح کے بن رہے ہیں. تو میں کہتی ہوں، اور مجھے اکثر لوگ، میری فرینڈس بھی کہتی ہیں کہ وہ ڈرامہ چل رہا، میں کون سا؟ وہی تمہاری فلم والا، بہشت والا. تو میں دیکھتی ہوں تو اکثر ساس بہو کا روایتی جھگڑا چل رہا ہوتا ہے، اور لوگ بڑے مزے لے لے کے یہ ڈرامہ یا جو بھی ٹیلی فلم ہوتی ہے یا فلم ہوتی ہے یا ڈرامہ ہوتا ہے مزے سے دیکھتے ہیں. اب اپنی میزبانی شو کو اجازت دیجیے، ٹھیک ہے؟ پھر نیکسٹ ٹائم کسی اور فلم کے کلائمیکس کی بات کریں گے. خدا حافظ.